اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج بدھ کا دن ہے اور ایک دن پہلے ہی ہم جمعرات کو ہونے والے لائیو بیان کے ٹاپک کا اعلان کر دیتے ہیں۔ تو آئندہ کل اسی چینل پر رات 8:30 بجے جو لائیو بیان ہوگا اس کا بہت ہی اہم عنوان ہوگا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی، ان کی خدمات اور ان کی تعلیمات۔ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تعلیمات، کیا نصیحتیں امت کو کی ہے اور امت کیا کر رہی ہے، ان تمام چیزوں پر بہت اہم بیان ہوگا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں بہت اہم بیان ہوگا۔ آئندہ کل 8:30 بجے اسی چینل پر اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس بیان کو لائیو ضرور سنیے۔ ناظرین، آج یعنی بدھ کی رات بعد نماز عشاء ریاست مہاراشٹر کے علاقہ مراٹھواڑہ کا ایک شہر ہے جنتور۔ جنتور میں مکہ مسجد کے پاس مین روڈ پر اعظم کالونی میں تحریک علماء ہند کی جانب سے آج ملک کے موجودہ حالات اور عالمی حالات پر ایک شاندار پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں میں خود مقرر خصوصی کے طور پر بلایا گیا ہوں، اور جمعیت علماء کے مراٹھواڑہ کے صدر حضرت مفتی کلیم بیگ صاحب کی قیادت اور مولانا تجمل صاحب کی صدارت میں یہ اجلاس عام منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ تمام حضرات سے، جنتور اور آس پاس کے لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس میں شریک رہیں۔ اور دوستو، میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے، آج آپ جانتے ہیں کہ مراٹھواڑہ میں مراٹھا بھائیوں کا آندولن بڑا خطرناک ہو رہا ہے، راستے وغیرہ سب بلاک کر دیے گئے ہیں، بسوں وغیرہ کو نظر آتش کیا گیا ہے، اور یہ آندولن بڑا پرتشدد ہو گیا ہے، اور 3-4 گھنٹے ساری ٹرینیں لیٹ ہے۔ تو میں ٹرین سے جانے والا تھا مگر ساری ٹرینیں لیٹ ہو گئی، اور اب میں 11 بجے جلگاؤں شہر سے نکل رہا ہوں جنتور کے لیے۔ آپ دعائیں بھی کیجئے کہ اس علاقے میں خطرناک آندولن ہو رہا ہے، ہم ہر طرح کے راستے میں شر سے محفوظ رہے، ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ رہے اور اس پروگرام تک پہنچے اور پروگرام کامیاب ہو۔ آپ خصوصی دعائیں بھی ضرور کیجئے۔ میں جنتور شہر کے لیے نکل چکا ہوں۔ آئیے دن پہلی بڑی خبر فلسطین، اسرائیل، غزہ پٹی کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل فلسطین اور اسرائیل جنگ تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور اسرائیل نے آتنکواد کا ننگا ناچ کرتے ہوئے انسانیت کے خلاف، مانوتا کے خلاف سب سے بڑا حملہ کیا ہے، اور گزشتہ کل جبالیہ کیمپ پر
6000 کلو گرام امریکی بم سے حملہ ہوا، جس میں 400 شہید اور زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ وہیں پر زمینی حملوں میں شدت ہو گئی۔ حماس نے 15 سے زیادہ ٹینک تباہ کیا اور اسرائیلی فوج کو ہلاک کرنے کا، مار دینے کا حماس نے بھی دعویٰ کیا۔ یمن بھی اب جنگ میں کود گیا۔ مزاحمتی تنظیموں، مجاہدین کے راکٹ حملوں میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ معرکہ طوفان الاقصی گزشتہ کل 25ویں دن میں داخل ہو گیا۔ غزہ میں فضائی بمباری مسلسل جاری ہے۔ اب اسرائیل نے جنگ کے تیسرے مرحلے میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا ہے، جس سے زمینی حملوں میں شدت آ گئی ہے اور غزہ کے شمال میں شدید جھڑپیں جاری ہے۔ گزشتہ کل صلاح الدین اسٹریٹ سے اسرائیلی فوج پسپا ہو گئی تھی، ہار گئی تھی، لیکن منگل کو شمالی غزہ سے دوبارہ حملہ آور ہوئی، جہاں مزاحمتی تنظیموں نے، مجاہدین نے ڈٹ کر اسرائیلی امریکی آتنکوادی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کئی ٹینک اور کئی گاڑیوں کو تباہ برباد کر دیا اور فوجیوں کو بھی ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ادھر اب یمن بھی جنگ میں کود گیا ہے اور اسرائیل پر راکٹ اور مارٹر گولوں سے یمن نے بھی حملہ شروع کر دیا ہے۔ وہیں مزاحمتی تنظیموں، مجاہدین نے فلسطینیوں کے قتل عام کے جواب میں مسلسل اسرائیلی شہروں پر راکٹ حملے جاری کر دیے ہیں۔ اور پیارے ملک بھارت میں کانگریس پوری طریقے سے فلسطین کے سمرتھن میں نظر آ رہی ہے۔ فلسطین اسرائیل تنازع پر سونیا گاندھی کا جو مضمون سامنے آیا ہے اور جو بیان سامنے آیا ہے، اس پر بی جے پی بڑی برہم، بڑے غصہ اور بوکھلائی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کانگریس کی پالیسی ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، عربوں کا ہے، اسرائیل وہاں پر قبضہ کیے ہوئے ہے اور اسرائیل کو فلسطین خالی کر دینا چاہیے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر مہاراشٹر سے مراٹھا آندولن کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بیڑ اور عثمان آباد میں تو کرفیو لگا دیا گیا ہے، یعنی مراٹھا آندولن، مراٹھا ریزرویشن آندولن اب شدت پکڑ چکا ہے اور تشدد اور ہنسا اختیار کر رہا ہے۔ گزشتہ کل ریل روکو احتجاج بھی کیا گیا۔ مراٹھا ریزرویشن تشدد میں شدت آ گئی ہے۔ کئی بسوں کو گزشتہ کل آگ لگا دی گئی۔ انٹرنیٹ سروس معطل ہو گئی، یعنی اب جالنا سے لے کے بیڑ تک انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہے۔ ایک مراٹھا لاکھ مراٹھا مارچ شروع ہو گیا ہے۔ ناسک میں بھی مراٹھا سڑکوں پر اتر گئے ہیں۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں، ابھی آندولن بہت ہی زیادہ شدت پکڑتا جا رہا ہے اور پونے تک مراٹھی برادری کا غصہ پھوٹ پڑا ہے۔ روڈ پر ٹائر جلا کر مراٹھا برادری نے احتجاج کیا ہے۔ ممبئی اور ستارہ جانے والی ٹریفک بھی روک دی گئی ہے۔ اب مراٹھا ریزرویشن کو لے کر ریاستی حکومت یعنی مہاراشٹر سرکار ہل گئی ہے۔ شولاپور میں بھی ریل روکو آندولن کیا گیا اور ٹائر جلا کر ٹریک پر پھینک دیے گئے۔ ناندیڑ میں مراٹھا ریزرویشن کو لے کر شدید احتجاج ہو رہا ہے۔ شہر میں بند کے دوران کئی دکانوں پر پتھر بازی بھی ہوئی ہے۔ ضلع کے کئی مقامات پر ٹائر جلا کر راستہ روکو احتجاج بھی کیا گیا ہے۔ اور بات کریں پونا کی، تو پونے میں تو مسلم برادری بھی مراٹھا بھائیوں کی حمایت میں روڈ پر اتر آئی۔ حکومت فوری کارروائی کرے اور مراٹھا برادری کو انصاف دے، ایسا مسلم سماج نے بھی نعرے لگائے ہیں۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ اس وقت راہل گاندھی، اکھلیش یادو، اویسی اور ششی تھرور موئترا، پون کھیڑا اور پرینکا چترویدی نے الزام لگایا ہے کہ حکومت یعنی کیندر سرکار، بی جے پی سرکار اب اپوزیشن لیڈران کے فون بھی ہیک کر رہی ہے۔ ہیکنگ الرٹ سے متعلق راہل گاندھی نے گزشتہ کل پریس کانفرنس لی اور ساری چیزوں کو کھل کر بیان کیا۔ پارلیمنٹ میں پیسے لینے اور سوال پوچھنے کے معاملے میں پھنسے ٹی ایم سی ممبر پارلیمنٹ مہوا موئترا نے دعویٰ کیا ہے کہ مرکزی حکومت ان کے فون اور ای میل کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک ٹویٹ میں مہوا نے لکھا کہ ملک کی وزارت داخلہ کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے۔ اڈانی اور پرائم منسٹر آفس کے گنڈے آپ
کا خوف دیکھ کر مجھے ترس آتا ہے۔ کانگریس لیڈر ششی تھرور، پون کھیڑا اور ایسی آپ پارٹی کے ایم پی راگھو چڈھا، شیوسینا ادھو دھڑے کے ایم پی پرینکا چترویدی اور اسد الدین اویسی ایسے ہی سیتارام یچوری نے بھی دعویٰ کیا ہے۔ کچھ دیر بعد راہل گاندھی نے بھی پریس کانفرنس کی اور کہا کہ میرے دفتر میں سبھی کو یہ الرٹ ملا ہے۔ کانگریس میں ایک فہرست بنائی گئی ہے اور کانگریس نے بھی کھل کر یہ بیان کیا ہے کہ اس وقت حکومت اپوزیشن لیڈران سے گھبرائی ہوئی ہے اور اپوزیشن لیڈران کے فون ہیک کر رہی ہے۔ اور یہ بڑی خبر آ رہی ہے مالیگاؤں 2008 بم دھماکہ معاملے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس بم دھماکے میں جہاں کئی بے قصور بم سے مارے گئے تھے، چیتھڑے جن کے اڑ گئے تھے، اس معاملے میں اہم ملزم ہے جس پر سب سے اہم الزام ہے اس بم کانڈ کا، وہ ہے سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر، جسے بی جے پی نے سر پر ہاتھ رکھ کر ایسی غلیظ عورت کو پارلیمنٹ تک پہنچا دیا اور اب وہ ممبر پارلیمنٹ ہے۔ خیر، خبر آ رہی ہے کہ سادھوی پرگیا سنگھ کی ضمانت مسترد کیے جانے کی عرضی پر سماعت ملتوی ہو گئی۔ بینچ کی اچانک تبدیلی کی وجہ سے عدالتی کارروائی نہیں ہوئی۔ اب اس معاملے میں جنوری میں سنوائی متوقع ہے۔ مالیگاؤں 2008 بم دھماکہ معاملے کی کلیدی ملزمہ اور رکن پارلیمنٹ بی جے پی بھوپال سیٹ سے سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر کی ضمانت مسترد کیے جانے والی عرضی پر گزشتہ کل سپریم کورٹ آف انڈیا میں سماعت ہونے والی تھی، لیکن اچانک بینچ کی تبدیلی کی وجہ سے سماعت ٹل گئی۔ اب جنوری میں اس معاملے میں سنوائی متوقع ہے۔ ناظرین، ریاست بہار کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ بہار کو 55 مسلم افسران ملے ہیں۔ بی پی ایس سی نے رزلٹ جاری کیا اور خالد حیات ٹاپر بنے ہیں۔ جی ہاں، بہار پبلک سروس کمیشن یعنی بی پی ایس سی کے امتحان میں کامیاب 799 امیدواروں میں 55 مسلم امیدواروں نے بھی کامیابی حاصل کی ہے۔ ان کا تعلق بہار کے مختلف ضلعوں سے ہے۔ ان میں 2 امیدواروں کا تعلق ضلع گیا سے بھی ہے جنہوں نے بی پی ایس سی میں امتحان کو کریک کیا ہے۔ امتحان کے نتائج کے مطابق 799 میں کل 55 مسلم امیدواروں نے کامیابی حاصل کی ہے، جن میں بہار ایڈمنسٹریٹو سروس میں نغمہ تبسم، ہما عرفان، محمد اسلام، محمد فرید، زیبا عرشی اور شگفتہ پروین نے بھی کامیابی حاصل کی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس زمرے میں مجموعی طور پر کل 88 مسلم امیدواروں نے کامیابی حاصل کی ہے، جن میں 6 مسلم امیدواروں نے بھی اپنی جگہ بنائی ہے، جبکہ بہار پولیس سروس کے زمرے میں خالد حیات، محمد فیصل جاوید اور عبد الرحمان نے بھی کامیابی حاصل کی ہے۔ یعنی کل ملا کے بہار کو اب 55 مسلم افسران ملیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، مدھیہ پردیش کے دموہ سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ ایک پٹاخوں کی فیکٹری میں دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اتنا خطرناک تھا کہ 3 افراد کی موت ہو گئی اور 10 لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ پٹاخہ فیکٹری میں دھماکے سے فیکٹری مالک سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں 2 عورتیں بھی شامل ہیں۔ حادثے میں 10 مزدور بری طرح جھلس گئے ہیں۔ بارود کی زد میں آنے سے فیکٹری مالک کا آدھا جسم چیتھڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی ہے اور راحت اور بچاؤ کا کام جاری ہے۔ مدھیہ پردیش کے دموہ شہر کے بڑا پل علاقے میں منگل کی دوپہر غیر قانونی طور پر چلنے والی اس پٹاخہ فیکٹری میں دھماکہ ہوا ہے، جس میں پٹاخہ فیکٹری مالک سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے راجستھان سے۔ جی ہاں، راجستھان کے سابق نائب وزیر اعلیٰ یعنی راجستھان کے اپ مکھیہ منتری اور کانگریس ورکنگ کمیٹی کے رکن سچن پائلٹ اور ان کی بیوی کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ سچن پائلٹ کی سارا سے علیحدگی ہو گئی ہے، طلاق ہو گیا ہے، کیونکہ انتخابی حلف نامے میں
बीवी के नाम के आगे सचिन पायलट ने तलाक याफ्ता लिखा है। सचिन पायलट और सारा पायलट के दरमियान तलाक हो गई है। पायलट के इंतखाबी हलफनामे से ये बात खुलकर सामने आ गई। टोंक असेंबली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर नामजदगी दाखिल करने के बाद उन्होंने जो हलफनामा दिया है उसमें उन्होंने अपनी बीवी के नाम के आगे तलाक याफ्ता लिखा है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आइए दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, रियासत कर्नाटक जनूबी हिंद के मशहूर मारूफ आलिम दीन फ़ख्र कर्नाटक मौलाना PM मुज़म्मिल रशादी की कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक शहीद हुए हैं जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक मौलाना PM मुज़म्मिल रशादी 30 अक्टूबर 2023 इतवार के रोज़ परभनी शहर के मुमताज़ नगर ग्राउंड से एक अजीमुशान जलसे आम से खिताब करने के लिए परभनी यानी महाराष्ट्र तशरीफ लाए थे। बाद अज़ा जलसे आम के इख्तिताम पर वह हैदराबाद के लिए बजरिए फॉर्च्यूनर कार जिसका नंबर AP 39 RD 0786 अपने 4 साथियों के हमरा रात 12 बजे के करीब वो रवाना हो गए। उन्हें हैदराबाद से सुबह बेंगलुरु के लिए हवाई सफ़र करना था, जिन्हें परभनी शहर से नांदेड़ तक परभनी शहर के कुछ उलमाए किराम विदा करने के लिए गए थे। नांदेड़ से मौलाना मौसूफ अगले सफ़र हैदराबाद के लिए रवाना हो गए थे। बाद अज़ा कामारेड्डी बाईपास के पास 31 अक्टूबर 2023 की सुबह 3:30 बजे से 4 बजे के करीब उनके कार को उकबी हिस्से से आ रही एक लॉरी ने जोरदार टक्कर मारी, जिस पर मज़कूरा कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। कार का टकराते ही कई मरतबा पलटी होने पर कार में सवार मौलाना PM मुज़म्मिल रशादी, बेंगलोर मुफ्ती अनस मुजाहिरी नंदियाल कर्नाटक, दीगर एक साथी समेत ड्राइवर जाफर को चोटें आई, जबकि गाड़ी में पीछे की सीट पर सवार मौलाना के करीबी साथी ज़बीहुल्लाह जगह पर ही मौके पर ही शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हादसा इतना भयानक था कि हादसे में फॉर्च्यूनर कार का सामने का पूरा हिस्सा चकनाचूर हो गया। हम जख्मियों के लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द अज जल्द मुकम्मल शिफा नसीब फरमाए। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मुल्क के सबसे बड़े सनतकारों में, बिजनेसमैन में मुकेश अंबानी, जी हाँ, अडानी और अंबानी ये 2 नाम तो आप बार बार सुनते हैं, जिनके हाथों पूरा मुल्क बिक रहा है। मुकेश अंबानी को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि हफ्ते में तीसरा धमकी आमेज मुकेश अंबानी को ईमेल आया है और अब उस ईमेल में 400 करोड़ रुपए का तावान तलब किया गया। खैर, पुलिस की जांच जारी है। तीसरी मर्तबा एक हफ्ते में धमकी आमेज ईमेल मिला है। ये एक हफ्ते में तीसरी उन्हें धमकी मिली है। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को एक नामालूम शख्स की तरफ से धमकी आमेज ईमेल मिला है, जिसमें अब 400 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया है। एक एहलकार ने बताया कि 4 दिनों में मुकेश अंबानी को भेजी गई ये तीसरी धमकी आमेज ईमेल है। इससे पहले उनकी सिक्योरिटी इंचार्ज की तरफ से दर्ज शिकायत की बुनियाद पर एक FIR दर्ज की गई थी, जब जुमा को एक नामालूम शख्स की जानिब से 20 करोड़ का पहला ईमेल मौसूल हुआ था। शनिचर को मुकेश अंबानी की कंपनी को एक और ईमेल मौसूल हुआ जिसमें 200 करोड़ का मुतालबा किया गया और अब तीसरा जो ईमेल मिला है इसमें भेजने वाले ने रकम दुगना कर दी है और 400 करोड़ का डिमांड किया है। आइए नजर आखिरी बड़ी खबर भी महाराष्ट्र के हालात को लेकर आ रही है। जी हाँ, इस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि रियासत की मौजूदा जो सूरत हाल है, महाराष्ट्र की वजीर आला और नायब वजीर आला ये दोनों इसके असल जिम्मेदार है। इसलिए एनसीपी ने कहा कि सबसे पहले महाराष्ट्र में सदर राज नाफिज किया जाए। वहीं पर दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के सभी 48
मेंबरान असम्बली, मेंबरान पार्लियामेंट इस्तीफा दें, ऐसा मुतालबा अब किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने मुतालबा किया है। मराठा रिजर्वेशन पर सियासत गर्मा गई है और मराठा रिजर्वेशन पर रियासती हुकूमत घबराई गई है। काबीने में 3 बड़े फैसले सामने आए हैं। शिंदे कमेटी की सिफारिशात को कबूल किया जा रहा है। नए सिरे से एम्पिरिकल डाटा जमा किया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही है। वहीं पर महाराष्ट्र को लेकर यह भी खबर आ रही है कि 40 तहसील महाराष्ट्र के जहां पर खुश्क साली का ऐलान कर दिया गया है। काबीना इजलास में यह बड़ा फैसला आया है। मरकज से, केंद्र सरकार से इमदाद के लिए रियासती हुकूमत ने गुजारिश की है।